ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الذين كفروا إذ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سب سے پہلے محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا خاتم النبيين. ہدیہ درود و سلام کے بعد سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج پہنایا ہے. اس اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر
پھر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کل عرس مبارک تھا، تو اسی حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سلمہ ام الخیر ان کی کنیت تھی۔ اور ابو قحافہ جو سیدنا صدیق اکبر کے والد محترم تھے، ان کے 3 بیٹے، یعنی ایک بیٹا سیدنا صدیق اکبر، 2 ان کی بیٹیاں تھیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلہ نسب سے سیدنا صدیق اکبر کے جو سلسلہ جا کر ملتا ہے، وہ 6ٹھی پشت سے جا کر سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ نسب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی جب آپ اسلام لائے تو اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی بتوں کو نہیں پوجا تھا۔ یعنی یہ دیکھیں آپ کی شان کہ نبی پاک نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے پہلے جو کفار مشرکین تھے، جو کافر سردار تھے، وہ سارے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر سیدنا صدیق اکبر نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بتوں کو نہیں پوجا تھا، کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی تھی زمانے جاہلیت میں بھی۔ اور سیدنا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی اعلان نبوت سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے کبھی شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، یعنی اس وقت شراب حرام نہیں ہوا تھا، تو سارے مشرکین کفار وہ لوگ پیا کرتے تھے، مگر سیدنا صدیق اکبر نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ ہی بتوں کی پوجا کی اور نہ ہی شراب کو ہاتھ لگایا تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر کہ ایک کنیت ہے عتیق، عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزادی کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے گھر کے باہر سین میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور میرے دروازے کے اندر پردہ تھا، تو نبی پاک بھی ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ تو نبی پاک نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے آزاد بندے کو، جہنم سے آزاد بندے کو دیکھنا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ آزاد بندہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کس سے؟ یعنی جہنم سے آزاد اگر جنتی بندے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ تو اس دن سے آپ کی یہ کنیت تھی عتیق۔ عتیق کا مطلب ہے جہنم سے آزادی پانے والا۔ اور پھر دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے کی بات ایک اور حدیث پاک ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ قریش مکہ میں اس زمانے میں درس و تدریس کے اتنے مدارس یا اتنا بندوبست نہیں تھا، تو کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے جن میں سیدنا صدیق اکبر بھی ان لوگوں میں پڑھے لکھوں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر پڑھے لکھے ہوئے بندوں میں تھے، اور اس کا جب ان کا جو رواج تھا، جو بندہ قتل کیا جاتا تھا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو منتخب کیا جاتا تھا۔ اور پھر آپ بہت امیر بھی تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور آپ خوابوں کی تعبیر بھی بیان کیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ پڑھے لکھے ہوئے بندوں میں سے بہت کم لوگ تھے اس وقت جو پڑھے ہوئے لکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر بھی تھے جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اور جب کوئی بندہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، قتل ہو جائے، تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے قریش نے آپ کو منتخب کیا ہوا تھا۔ یعنی آپ یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ اس قبیلے کے اندر بڑے معزز اور بڑے عزت دار بندے ان کو مانا جاتا تھا۔ اور پھر آپ تجارت کے لیے ملک شام کے اندر گئے، آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر، بڑے امیر تھے آپ۔ تو جب تجارت کے لیے ملک شام کے اندر گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے وہاں پر ایک خواب دیکھا۔ جو خواب دیکھا تو وہاں پر ایک راہب تھا،
بڑا عالم تھا باہر، اس کو آپ نے خواب پیش کیا تو اس نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہاری قوم میں سے، تمہارے قبیلے میں سے ایک اللہ کا نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور تو اس کا دوست، اس کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ یہ ابھی نبی پاک نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، سیدنا صدیق اکبر مسلمان ابھی نہیں ہوئے، یہ پہلے کی بات ہے۔ یعنی آپ پہلے تجارت کے لیے ملک شام کے اندر گئے تو آپ کو خواب کے اندر آیا، کیا آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک ستارہ ہے، چاند ہے، یعنی نبی پاک کے بارے میں۔ تو اس راہب نے تعبیر بتائی کہ آپ کی قبیلے میں سے، قریش میں سے ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں میں احمد ہوگا، زمین میں محمد مصطفیٰ ہوگا، اور صدیق تو اس کا دوست اور ساتھی ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر پھر تشریف لے آئے، وہ خواب آپ نے اپنے دل کے اندر رکھا۔ تو جب آپ نے دل کے اندر رکھا تو زمانہ چلتا گیا، تو پھر کیا ہوا، ابھی آپ چھوٹے تھے، یعنی ایک حدیث پاک، جب چھوٹے تھے تو آپ کے والد ابو قحافہ جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر کو بت خانے کے اندر لے کر گئے اور کہنے لگے بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی پوجا کریں، ان کی عبادت کریں، تو ان کا ادب اور احترام کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری والد محترم ابو قحافہ آپ باہر تشریف لے چلیں، میں ان کی عزت اور احترام کروں گا۔ جب آپ کے والد باہر تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، جو سب سے بڑا بت تھا اس کے سامنے جا کر کہنے لگے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو وہ بت تھا کہ کیسے بول سکتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے بناؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جو سب سے بڑا بت تھا اس کو مار کر نیچے گرایا۔ تو جب اس کی آواز آئی تو آپ کے والد محترم باہر چلے گئے تھے، وہ آواز سن کر دوڑتے ہوئے اندر آئے اور کہنے لگے اے صدیق تم نے یہ کیا کیا، یہ ہمارے خدا تھی، ہماری عبادت گزار تھی، تم نے ان کو کیوں مارا، کیوں گرایا؟ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے میرے والد محترم یہ کیسے خدا ہو سکتے؟ دیکھیں چھوٹے بچے تھے مگر جواب دیکھیں۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میرے والد محترم یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، نہ یہ خود کھا سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں، نہ ہی یہ خود کپڑے پہن سکتے ہیں، بھلا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کے والد محترم ابو قحافہ نے یہ ان کو پکڑا اور سارا واقعہ لے کر آپ کی والدہ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ ارشاد فرمانے لگی کہ اس بچے کو آپ کچھ نہ کہیں کہ جب یہ پیدا ہونے والا تھا تو مجھے غیب سے ایک آواز آئی تھی کہ اے ماں، اے بندی خدا، تجھے بشارت ہو اس بچے کی جس کا نام صدیق ہوگا اور میرے نبی محمد مصطفیٰ کا ساتھی اور دوست ہوگا۔ یعنی دیکھیں کہ صدیق کا لقب جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ کی ولادت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی والدہ محترمہ کو غیب سے یہ آواز آئی تھی کہ یہ صدیق ہے، میرے نبی محمد مصطفیٰ کا دوست اور ساتھی ہوگا۔ اور پھر جو خواب والا واقعہ جب ملک شام کے اندر آپ نے دیکھا تھا نا، نبی پاک نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ پہلے کا خواب ہے۔ پھر آپ کے دل کے اندر وہ خواب تھا، اس کی تعبیر بھی آپ کو پتہ چل چکی، مگر جب نبی پاک نے جب نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے جب نبی پاک کی ملاقات ہوئی، نظر پڑی سیدنا صدیق اکبر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر سے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ صدیق میرے اوپر اللہ نے وہی نازل فرمایا اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے بغیر تحمل کے سوچے سمجھے اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ذرا زور سے کہتے سبحان اللہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں سیدنا صدیق اکبر نے جب اسلام کو قبول کیا، ان کے علاوہ میں جتنے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی انہوں نے بلا تحمل کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا بغیر ابو بکر صدیق کے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب مسلمان ہونے کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جنہوں کا ایمان تو تھا ویسے ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے رحمت اللہ نبی نے مسکرا کر فرمایا صدیق میری نبوت کا دلیل وہ تیرا شام والا خواب ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی اللہ کا نبی غیب کا علم نہیں جانتا، اگر نبی پاک غیب کا علم نہیں جانتے تھے نبی پاک کو کیسے پتا تھا صدیق کو ملک شام کے اندر خواب آیا تھا؟ فرمایا میری نبوت کا دلیل صدیق وہ تیرا خواب ہے جو تمہیں ملک شام کے اندر آیا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرات محترم، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے سیدنا علی نے اسلام کو قبول کیا، بعض میں آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا، مگر ہمارے امام صاحب
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، بچوں میں حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کیا، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا بغیر سمجھے سوچے اسی وقت نبی پاک کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جب مسلمان ہوئے تو آپ بہت امیر تھے، 40,000 دینار آپ کے پاس تھا، تو اسلام لانے کے بعد وہ سارا کا سارا پیسہ نبی پاک کے قدموں میں ڈیر کر دیا۔ نبی پاک ارشاد فرمایا کرتے تھے مجھے جتنے صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے کسی اور نے نفع نہیں دیا ہے۔ تو حضرات محترم، اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ 39 مسلمان تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت فرمائیں تو ہم سب چل کر مسجد حرام کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر جا کر ہم نماز ادا کریں۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ صدیق ابھی ہم تعداد میں کم ہیں تو قتل و غارت ہو جائے گا، تو ابھی ہم زہر نہ پڑیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک بار ارشاد فرمایا، نبی پاک نے انکار کیا، پھر 2 بار، پھر تیسری بار جب عرض کیا تو نبی پاک پھر مان گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر اور نبی پاک 39 صحابہ کرام سب مل کر جب حرم شریف کے اندر جب چلے گئے تشریف لے کر، تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے، نبی پاک بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو مشرکین کفار کو ان کو پتہ چلا تو وہ سارے اندر جب داخل ہوئے تو انہوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ آپ کی ناک بھی زخمی ہو گئی اور آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، اور سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ قریب تھا کہ آپ کی موت واقع ہو جاتی، اور پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بے ہوش ہوئے تو کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ دیکھیں محبت اس کو کہتے ہیں، یعنی محبت اس کو کہتے ہیں۔ ہم تو نبی کے ساتھ کیا محبت کرتے ہیں، ہر بات میں عیب نکالتے ہیں۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی، جسم خون سے بھرا ہوا ہے، جب بے ہوش ہو گئے، ہوش آنے کے بعد آپ کے والد ابو قحافہ جب آپ کے پاس تشریف لے، جب آپ کے پاس یہ بات کرنے لگے تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ نبی محمد مصطفیٰ کا حال کیا ہے، اور پھر وہ آپ کو بلا بلا کہہ کر پیچھے ہو گئے۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ جب آپ سے بات کرنے لگی تو نبی پھر سیدنا صدیق اکبر کے یہی الفاظ تھے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ کا حال کیا ہے، اور پھر وہ بھی پیچھے ہو گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی بہن ام جمیل آپ کے پاس تھی، تو وہ عرض کرنے لگی کیا صدیق نبی محمد مصطفیٰ بالکل باخریت سے ہیں، اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے اپنی پرواہ نہ کی، آپ نے یہ قسم اٹھائی کہ میری ماں اور میرے والد میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں محمد مصطفیٰ کو ان کو دیکھ نہ لوں، اور پھر اپنی والدہ کے سہارے کے ساتھ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو اتنی مار پڑی ہوئی تھی کہ آپ چل نہیں سکتے تھے، سہارا لے کر جب نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نبی پاک کے قدموں میں گر کر آپ نے بوسہ دیا۔ تو نبی پاک نے جب اپنے دوست کی حالت دیکھی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، اور یہ دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر کی والدہ محترمہ بھی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی ہے۔ تو حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسا پیار اور محبت کون کر سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو یہ اللہ رب العزت نے شرف عطا کیا ہوا ہے کہ آپ 4 پشتوں سے آپ کو یہ شرف ہے کہ آپ کی 4 پشت صحابی ہیں، یعنی آپ ہیں، آپ کے والد محترم، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے بیٹے، آپ کی بہنیں، یعنی 4 پشتوں سے، یعنی آپ کو یہ اللہ نے افضلیت عطا کی کہ آپ کے 4 پشتیں صحابی تھی۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کیا فرماتے ہیں کہ جب اسلام تو ابو جہل نے ایک اجلاس کیا، 5 قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ 5 قبیلے کے لوگ 5 لوگ آگے آ جائیں اور نبی پاک کو شہید کر دیں گے۔ تو بنو ہاشم کا جو قبیلہ ہے وہ 5 قبیلوں سے کیسے بدلہ لے گا اور کیسے کے ساتھ واپس لے گا، یعنی 5 کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ نپاک اس نے جب منصوبہ تیار کیا نا تو اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا گیا، اتنا گہرا تنگ کیا گیا کہ بہت سے صحابہ کرام
ملک کے حبشہ کے اندر ہجرت کرنا شروع فرمائی، مدینہ پاک کے اندر بھی صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، مگر اتنا گھیرا تنگ ہو گیا کہ سارے صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی ارادہ فرمایا ہجرت کا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ صدیق ابھی ٹھہرو، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر ٹھہر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، نبی پاک کو ہجرت کرنے کی اللہ نے اجازت عطا فرمائی۔ تو دوپہر کا وقت تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا اوڑھ کر سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جب نبی پاک کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کبھی تشریف نہیں لائے، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ تو دیکھیے اللہ نے وہی کیسے فرمائی، فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، اور ان کا سلام پیش کرنے کے بعد یعنی ہجرت سے پہلے کیا ہوا کہ نبی پاک کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں تھیں، تو وہ امانتیں ان کو واپس کرنا تھی۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو اسلام پیش کرتا ہے اور عرض یہ کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مولا کائنات کو بستر پر سلائیں۔ ان کا درجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق کا درجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسی طرح حضرت مولا کائنات کے تعلق آپ کے ساتھ ہے، اور مولا کائنات کو آپ سلائیں اور صدیق کو ساتھ لے کر ہجرت کریں۔ یعنی صدیق جو منتخب کیا تھا یہ بھی اللہ نے کیا تھا، فرمایا مولا کائنات کو بستر پر سلائیں اے میرے پیارے نبی، اور صدیق کو ساتھ لے کر آپ کو اجازت دے گا آپ ہجرت فرما لیں۔ اور پھر یہ واقعہ حضرت مولا کائنات کی خدمت میں نبی پاک نے پیش کیا کہ اے مولا کائنات، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا، ہو سکتا ہے میں تمہیں سلا کر جاؤں تو قتل بھی ہو سکتا ہے، تیری رضا کیا ہے؟ تو مولا کائنات عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو فخر کرتا ہوں کہ آپ کی اوپر میری جان قربان ہو جائے، میری روح نکل جائے تو میں رضامند ہوں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو امانتیں تھی مولا کائنات کے حوالے کی، آپ کو سلایا۔ تو جب رات ہو گئی، کھانا تیار ہوا، سفر تیار کیا، سارا اخراجات کو تیار کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک تشریف لائے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جب پوری تیاری مکمل ہو گئی، مولا کائنات کو بستر پر سلا کر نبی پاک جب روانہ ہونے لگے تو نبی پاک سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ نبی پاک کے گھر کے چاروں طرف کافروں نے گھیرا مارا لگایا ہوا تھا تاکہ باہر نکلیں اور ہم ان کو شہید کر دیں، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ۔ نبی پاک نے یہ پڑھ کر ان کی طرف پھونک ماری۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے مٹی پر پڑھ کر دم کیا تھا، وہ اندھے ہو گئے، نبی پاک ان کی صفوں کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ اور جب رات ہوئی تو وہ پوری رات انتظار میں تھے، جب صبح ہوئی تو دیکھتے ہی سیدنا مولا کائنات بستر پر موجود ہیں، نبی پاک موجود نہیں۔ آپ سے پوچھنے لگے، آپ نے فرمایا وہ اللہ اپنے رسول کو بہتر جانتا ہے وہ کدھر گئے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نبی پاک کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھیے وہ صدیق جب بیت اللہ شریف مکہ فتح ہوا تھا تو بت توڑنے کے لیے نبی پاک نے فرمایا تھا مولا کائنات کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مگر صدیق وہ ہے جب آپ نبی پاک کو لے کر چلتے ہیں، کبھی آپ کے آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ نبی پاک پوچھتے صدیق یہ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے خوف ہے کہ کوئی کفار آپ پر حملہ کر دے، جس طرح سے بھی حملہ کرے میں آگے ہوں۔ اور پھر اس غار ثور آپ نے دیکھا ہوا جب جو لوگ حج کر کے آئے ہیں کہ کتنی وہ بلند پہاڑی ہے، کتنی دشوار وہ راستہ تھا اس زمانے میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے اوپر سوار ہوں جو میں آپ کو اٹھا کر غار ثور کے اندر لے کر جاؤں گا۔ وہ صدیق جو مولا کائنات بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھ پر اٹھا کر غار ثور کے منہ کے اس کے دروازے پر جا کر چھوڑتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے غار ثور کے اندر جانے دیجئے تاکہ جو اندر سوراخ ہیں وہ سارے میں بند کروں تاکہ کوئی جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، سارے جو سوراخ تھے ان کو بند کیا، مگر ایک سوراخ تھا، آپ کے پاس کپڑا نہیں تھا کہ جس کو بند کریں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں تو نبی پاک پھر اس اندر تشریف لے کر گئے. آپ 3 دن وہاں پر رہے. یہ لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں. کفار پھر اس پہاڑ کے اوپر پہنچ کے دوسرے دن آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہاں نیچے ہوں گے، مگر وہاں پر روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک کبوتر نے انڈے دیے، پھر مکڑی نے جال باندھ لیا. آپس میں باتیں کرنے لگے اگر اندر چلے گئے تو جال کیوں نہیں ٹوٹا، کبوتر کے انڈے کیوں نہیں ٹوٹے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو حکم نہیں تھا اندر جانے کا. تو پھر نبی پاک فرماتے صدیق فکر نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. سیدنا صدیق اکبر جو ایک سوراخ باقی تھا اس کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھتے ہیں. دیکھیں پیار اس کو کہتے ہیں. جب اس سانپ نے، وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، وہ 600 سال انتظار کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ جب جائیں تو میں ان کا دیدار کروں. جب سانپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں صدیق اکبر کو ڈنگ لگاؤں، اس نے سارے سوراخوں میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس پاؤں پر اپنے سر کو مارتا تھا کہ پاؤں ہٹا دے میں دیکھوں، مگر سیدنا صدیق اکبر اپنی ایڑی کو دباتے تھے. وہ سر سے اوپر کرتا تھا، آپ پیڑھی کو اور دباتے تھے. اور پھر اس نے ڈنگ لگایا. جب ڈنگ لگایا تو سیدنا صدیق اکبر کے جوڑی میں نبی پاک آرام فرما رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو پیچھے نہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلل، ان کے آرام کی خلل نہ آئے. مگر جب درد ہوا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، چہرے بدوہاں پر پڑے، تو نبی پاک نے پوچھا صدیق کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سانپ نے ڈانس دیا. نبی پاک نے اسی وقت اٹھے، فرمایا صدیق فکر کی بات نہیں. آپ نے لعاب دن لگایا اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے زہر کا اثر جاتا رہا. اور پھر کیا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت سے ایک نہر کو غار سور کے اندر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ صدیق پیاس ہے اس کو پانی پلاؤ. جب سیدنا صدیق اکبر نے پانی پیا، نبی پاک نے پوچھا صدیق پانی پی لیا؟ فرمایا یا سب پی لیا. فرمایا کہ شہد سے میٹھا تھا، اتنا شیریں تھا. فرمایا صدیق تیرے لیے اللہ نے جنت کی نہر کو اس کا رخ ادھر موڑ دیا تھا. سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ صدیق تیرا اتنا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے. اور پھر آگے حدیث بیان کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود مبارک میں آقا علیہ السلام کا سر مبارک تھا. آپ آرام فرما رہے تھے. رات تھی، سیدنا اماں عائشہ تاروں کو دیکھ رہے تھے، ستاروں کو دیکھ رہے تھے. تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے مقابلے میں ہوں گی؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا ہاں عائشہ ہوں گی. تو آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو فرمایا فاروق اعظم ہیں، یعنی ان کی نیکی آسمان کی ستاروں کے مقابلے میں ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ میرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا سنے صدیق اکبر کی شان. نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ تیرے والد صدیقی وہ ایک غار والی نیکی ایک طرف اور فاروق اعظم کی ستاروں کے مقابلے میں نیکی ایک طرف رکھ دیں، صدیق کی ایک نیکی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اور پھر صدیق کی شان یہ ہے کہ نبی پاک نے ان کو اپنی زندگی میں امام بنایا ہے. خلیفۃ الاولین ہیں، تمام انبیاء سے بعد اگر دنیا میں کسی کا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی عظمت اور عزت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.